بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال سارے حضرات درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور پردے دے اندر رہ کے سنن والیاں ساڈیاں ماواں تے بہناں، بالخصوص علماء کرام اور بالخصوص سادات کرام، اللہ تعالیٰ دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت محفل پاک دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم ساڈے بھائی محمد ذیشان صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جنہ اج دی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اور وہ احباب جنہ دامے دل میں سخن قدم تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے اور ساڈی سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ ساڈے درمیان آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر سید کرم رسول شاہ صاحب دام ظلہ آپ تشریف فرمانے۔ علاقہ بھر دے جتنے بھی عاشقان رسول بالخصوص علماء، میں سب دے نام نہیں جاندا ورنہ برکت واسطے میں ضرور لیندا، اللہ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی ملک محمد انصر صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی دے نال محفل نوں ہن تک چلایا۔ ہن میری واری ہے کہ میں جناب دے نال دو چار گلاں کراں۔ عرض خدمت ہے تسی توجہ فرماؤ تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ کوئی گل چنگی لگے تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، چیتا بھی میں کرویندا رہا سا، لیکن زیادہ دیر نہیں، وقت مناسب تو بعد میں تہاڈی جان چھڑ دیاں گا، تے ایڈی بھی جلدی نہیں، گل پوری ہو سی تو تاں جان چھڑ سی۔ اتنی دیر تک تسی ذرا میرا سبق سننا ہے تے میں تانوں سبق سناواں گا۔ اے رام دی کھوندی بھی اکو جے بن چکرو سے الوی ساؤنڈ والے تے کیا بات ہے، میں اکا بے سورا بندہ، میں سور تلاونی کوئی نہیں، اکا مکا دیو، اے آواز ٹھیک ہے، تھوڑی جی کھول دیو تاکہ مینوں آسانی ہوے بولن دے وچ۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے نا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دوواں اکھیں دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے۔ آواز کمزوراں لی ہے، جواناں لی کوئی نہیں آئی آواز۔ جیڑا بندہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے اس بندے نو اے برکتاں میسر آندیاں۔ ساڈی پنجابی دے وچ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جتنا گڑ وددا جاسی اتنا میٹھا وددا جاسی۔ اے دا مطلب پتہ کیا ہوندا ہے؟ کوئی بھی کام جدو تسی کردے ہو نا جی، قطع نظر ہے کہ وہ چنگا ہے یا ماڑا ہے، جتنا زیادہ ہونا ہے نا او دے اثرات بھی اتنے زیادہ مرتب ہوندے نے۔ تو اس واسطے جدو یہ بات ثابت ہے تو پھر درود و سلام 100 مرتبہ پڑھن دے نال جو برکتاں ملدیاں تے پھر جڑا کثرت دے نال پڑھ سی او دے تے مڑوارے نہیں آ رہے ہو جانے نے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق دے نال درود و سلام پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جڑی میں آیت طیبہ تلاوت کیتی ہے اسے دا ترجمہ کر کے گل نو اگے ٹوریے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا سکون ہے۔ ایک خالق و مالک نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے، دل نو اگر کوئی سکون دینا چاہتا ہے نا تو اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے انہوں سکون تا ملنا ہے جو اپنے رب دا ذکر کرے سی تا۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر لوکاں دیاں پریشانیاں تواڈے سامنے ہیں۔
ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸੀਵਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਏ 3-4 ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਟਾਂ ਪਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਠਾਹ ਪਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਗੋਟੀ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਛਿਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅਲਗਰਜ਼ ਕਈ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜਾ ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਰ ਪਊ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਵੇਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਜ਼ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕਟਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਯਾਦ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਲਾਕੇ ਆਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਬ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ। ਕਲਬ ਅਲਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀ ਕਾਫ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਬ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਣਾ ਪਲਟਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁਲਾਨ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁਲਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫੁਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਫੁਲਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਲਬ ਨੂੰ ਕਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਸਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਓ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤਾਨੀ ਮੁਕਰਮ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟ ਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਣੀ ਆ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਨੇ और आइमा मुहद्दिसीन ने ਇਹਨੂੰ ਦਰਜ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੌਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। समझ आ रही है? इन थोड़ा जमा होर आसान कर देवा। फरमाया अल्लाह की जात कितनी वड्डी है। अजे भी तसव्वुर करिए ना, अल्लाह की जात कितनी वड्डी है। सारी दुनिया सत्तो आसमान सत्तो जमीन रला लईए ना ते ये रेत दे जर्रे दे करोड़वें हिस्से दे बराबर हो सन ते अल्लाह की जात इस तू भी वड्डी है। इतनी वड्डी अल्लाह की जात दे सामने ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਵੇ।
کیونکہ اللہ دی ذات ہر شے تو وڈی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. یہ بڑا خاص جہا مسئلہ تے بڑا جٹکے جہے حساب نال میں تانوں دستا پیا. ساری کائنات دی حیثیت اتنی کہ جڑی میں تانوں دسی ہے, اللہ دی ذات اس تو بھی وراء الورا ہے, وڈی ہے ذات, اتنی وڈی بھی تسا سوچ بھی کوئی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لیکن فرمایا کہ میری رحمت دے جلوے کدا ہی نہیں سماندے. اگر سماندے نے نا تو فرمایا مومن دے دل دے اندر سما جاندے نے. مومن کتنا قیمتی ہے تیرا دل, اس دل نو سمجھن دی تے کوشش کرنا. اس واسطے تے میرے سونے باہو فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے. آواز کمزور والی فرنٹ سیٹ والے میرا ساتھ دے سو میرا بھائی. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی مانج مہانے ہو, 14 طبق دل دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو. نہیں سمجھ آئی میری بات دی؟ یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نہیں فرمایا ہر چیز ایک دل دے اندر ہے, اس دل نو کوئی سمجھے نا. اور اسے دل دے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انسان دے جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ سدھا ہو جاوے تو سارا جسم سدھا ہو جاتا ہے, اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے سارا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کیسا؟ فرمایا وہ ہے دل. بندہ اپنے دل نو منا لوے نا, میں نہ جو مرضی کوئی کردہ رہے, جو مرضی تیرے سامنے حرام شے پئی ہے نا, تینوں لکھ دلیلاں دے وے نا بندہ, تو یہ آکھنا جدو میرے مائی مدینے والے روک دیتا تو میں نہیں نیڑے جانا. جدو تو دل نو منا لیا نا, اس ویلے لکھ دل کو لاؤندا رہے, او تیرے اتے او دا عمل چل ہی نہیں سکدا. اس واسطے دل نو سمجھنا چاہیے, دل نو سدھا رکھنا چاہیے. دل سدھا ہو جاوے تو اس ویلے تے بندہ کامل ہو جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور اس دل دے اندر اللہ رسول دی محبت نو داخل کرو. میں پہلے ہی دسیا اللہ نے فرمایا میری رحمت دے ڈیرے ہیں نہیں ایتھے, اور اللہ دی رحمت ہے کون؟ حبیب دی ذات ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا ایتھے بھی ایک بڑا لطیف بات مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے لکھی. آپ فرماندے نے کہ دل دے بارے تے یہ فرما چھڑیا نا کہ ایتھے اللہ دی رحمت دے ڈیرے, اور رحمت کیڑی ہے؟ محبوب دی ذات ہے. لیکن رب نے اپنے بارے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا اے حبیب تواڈے کولے بندے پوچھن بھی رب کتھے, تے واتی نانو دسیا ہے رب تواڈے قریب ہے, بڑا نیڑے ہے. تے پھر سوال ہونا ہے کتنا کہ نیڑے ہے. میں بھی آ رہا سے تے ذیشان بھائی پوچھ رہے سن کتھے ہو, میں جی بوانے پڑ گیا. کہ ٹھیک ہے ہور بجاؤ گڈی. ہن کتھے؟ جی میں بڑھانے آ گیا. بس ٹھیک ہے جی ہور بجاؤ گڈی. یہ دا مطلب میں نیڑے تے ہوندا گیا نا. اگوا روڈ تے کھلوتے سن جی پی ایس او دے پمپ تے آ جاؤ جناب, بڑا تکڑا جا سکوٹر تے بجا رکھیا تے تواڈے کول آ گیا جناب. یہ دا مطلب ہے کہ نیڑے ہون دی بھی حد ہوندی ہے نا. میں ٹوبیوں ٹریاں تے نیڑے ہوندا ہن اے آیا بیٹھا. اللہ نے فرمایا کہ میں نیڑے ہاں, تے فرمایا کتنا کہ نیڑے. اللہ خیر و برکت دے, کتنا کہ نیڑے. ہن اگلی گل اللہ رب العزت نے پھر خود ارشاد فرمائی. فرمایا کتنا نیڑے؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا اسی تواڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں. اے شاہ رگ ہوندی ہے نا جان جتوں بندہ ساہ لیندا ہے, فرمایا شاہ رگ تو بھی ایسے تواڈے زیادہ نیڑے ہیں. تسی کیڑی شے؟ ہن بندہ اپنی شاہ رگ تو نیڑے کا شا ویکھ سکدا؟ دسو بھائی, بولو نا. بندے نوں پتہ نہیں کہ اے میری کیا. اللہ فرماندا میں اس تو بھی نیڑے ہوں. ہن سمجھ آئی ہے؟ اچھا یار جزاک اللہ خیر. یہ بات بڑی سمجھن والی ہے جے تسی سارے برا سمجھو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے, میں حضرات علماء جڑے بیٹھے انہاں دی توجہ, شاہ صاحب اور پڑھے لکھے احباب دی توجہ. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے ویکھو جدو دل دی باری آئی تو فرمایا ایتھے میری رحمت دے ڈیرے نے. رحمت کون ہے؟ حبیب دی ذات ہے. ایتھے انہاں دے ڈیرے نے. اور جدو اپنی گل آئی تو فرمایا میں شاہ رگ تے. یہ دا مطلب کیا ہے؟ توجہ میں رکھیا, گل سمجھ آوے تو بولنا, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اے ہے مکان اور اے ہے دروازہ. فرمایا دروازے چوں کو ٹپ کے آوے تو وہ گھر دے وچ جا سکدا ہے. فرمایا حبیب اے ہے تیرا مقام اور اے ہے دروازہ. ایتھے ہے تو, ایتھے ساڈی رحمت دے ڈیرے. اسی تیرے تائیں آمنیوں نو دینا جڑا تیرے لائق ہوئے گا, کسے نو آنی کوئی نہیں دے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جنوں سمجھ آئی سبحان اللہ تو فرما چھڑے نا. اس واسطے فرمایا کہ ساڈی رحمتاں دے ڈیرے ایتھے نے, لیکن پہرے شاہ رکھتے ہیں تاکہ اتھوں اس واسطے تے حضور نے فرمایا او بہت سارے قرآن پڑھن والے ایو ہیں جڑے ایتھوں این جی پڑھ دے نے. فرمایا ہے نا نبی پاک نے, اے گل او دے نال رل گئی. فرمایا حلق تو تے قرآن پڑھ دین, بڑا سونا, بڑیاں نمازاں تے کیا بات, بلے بلے. تو حضور فرمایا ایو جے بدبخت کئی لوگ ہو سن
तुसी उन्हां दियां नमाज़ां वेख के परेशान हो जासो भी एडा नमाजी होए तो तहज्जुद छड़दा ही नहीं, एडा हाजी, एडा ज़काती। फरमाया बर इथू एंजो सी, इत्थे कुछ ना हो सी। फरमाया कई इहो जिहे भी होसन, बज़ाहिर तुहानू उन्हां दी कोई मुल नजर नहीं आएगा, लेकिन फरमाया इंजे होएगा जिवें हीरा हुंदा है। समझ आई? वो को आम नहीं होएगा। फरमाया अल्लाह ताला उन्हें ये सादत अता करेगा। क्यों? फरमाया अमल कमजोर हो सकता है पर हुजूर दे इश्क चो कमजोर ना हो सी। आवाज मुड़ मट्ठी पै गई। फ्रंट सीटां ने तवज्जो करो ना मेरे बिराज इतने बैठे हो। दोस्तानी अजीज बैठ जाओ मेरे प्यारे बेटे, बैठ जाओ चांद मेरे बैठ जाओ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस मसले नूं समझो। एक गल दिल दी चली आ तो मैं क्या चलो सिरे ला लईए। इस वास्ते मेरे भाई अपने दिल नूं अगर सुकून देना चाहते हो ना तो करना कि ये अल्लाह दा जिक्र करना है। दिल दी गल हो गई, हुण आ जाओ जिक्र वाले पासे। इस जिक्र तो क्या मुराद है? ये भी तो गल है ना, इस जिक्र तो क्या मुराद है? गिरामी कदर हजरात, उलमा फरमाते ने इस जिक्र तो मुराद त्रै चीजां ने। बैठे हो ओ पुत्र, तुसी ना मैनू टेंशन दिती बैठे हो, मेरे को तकरीर नहीं आनी, नाराज ना होना। ए वे कुमात जोड़ी बैठा ही ने, बेटे पीछे चले जाओ, चले जाओ। चांद मेरे असल ना यार मैं क्लास बहन वाला बंदा, मैनू तकरीर भुल जाती है, यकीन फरमाओ भुल जाती है। शाह साहब मेरी मजबूरी है। वो आपस में जो गलबात करते ना मैनू ओका परेशान हो जाना मैं। ते रात का पहलू 1 बजे खलोता है तो तुसी ना हुण परेशान ना होवो ते ना करो। ए जरा फरमाओ सुभान अल्लाह, मुड़ तकरीर सुनावा जनाब। अल्लाह ताला खैरो बरकत अता फरमा छड़े। ए देखो थोड़ा 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 बाऊ नेड़े आ जाओ, जरा तवज्जो फरमाओ। पहले दिल की गल हो गई है तो हुण आ जाओ जरा जिक्र वाले। अल्लाह दे जिक्र तो मुराद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते ने इस तो मुराद त्रै चीजां ने। कितनियां चीजां? आवाज कमजोर वाली सारे बोले सो तो मुड़ अगे चलसा है ना। त्रै चीजां केड़ियां केड़ियां? फरमाया जिक्र तो मुराद, इस तो एक चीज मुराद है, फरमाया कुरान। आखोगे ये किवें अल्लाह का जिक्र है भाई, ये जिक्र तो मुराद किवें है? मैं क्या जनाब अल्लाह ने कुरान ने खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया असी ये जिक्र नू नाज़िल कीता है ते असी ये भी हिफाजत करनी है। ते जदों अल्लाह ने इत्थे जिक्र फरमाया, सारे मुफस्सिरीन ने जिक्र तो मुराद कुरान है। समझ आ रही है? अगर इस जिक्र तो मुराद कुरान लिया जाए तो हुण इहदा तर्जमा क्या बन सी? इहदा तर्जमा यह बन सी, अल्लाह फरमांदा जे दिलां नू सुकून देना चाहते हो वत मेरे कुरान की तिलावत की करो, तुहाडे दिलां नू सुकून मुयस्सर आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात दी? ये इसका पहला माना मुराद है। और ये याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुरान पढ़ने वाले बंदे नू बड़ा पसंद फरमाया। हुण दसा जा कितना पसंद फरमाया, ये इजाजत होवे तां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्र बिस सदका। फरमाया जेड़ा उच्ची कुरान पढ़दा है ना, इन्हें समझो बई वो शहर दे विच खड़ा होकर लोगों के सामने अपना माल खैरात पिया करदा है। तो जेड़ा लुक लुक के कुरान पढ़ता है, मठा कुरान पढ़ता है अल्लाह की रजा वास्ते, इन्हें समझो लुक लुक के अल्लाह की राज खैरात की जाता है। कुरान पढ़ना इतना पसंद किया गया, बल्कि मेरे नबी सोने ने इरशाद फरमाया इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह। फरमा लोगों एक कुरान अल्लाह के दस्तरखाना दे विचों एक दस्तरखान है। फकुलूहु मस्ततातुम। फरमाया इस दस्तरखान ते आके अपने हिस्से के मुताबिक खा लिया करो। हुणे कई बंदे पहली मरतबा हदीस सुन रहे हैं। मुस्तदरक किताब तिलावत के अंदर अल्लामा हाकिम ने छपूरी इस हदीस को लिखा और फरमाते ने कुरान एक दस्तरखान है अल्लाह के दस्तरखाना दे विचों। दस्तरखान से आके बंदा कुछ खांदा, फरमा खाओ। एदा मतलब क्या है? हुण कोई बंदा और गल अपने ये मौलवी साहब ने क्या कह दिया, अब मैंने क्या इधर आ बाऊ तेन यदि मसला भी दसी जावा। साडा एक है जिसम और एक है इहदे विच रूह। अल्लाह ने जेड़ा जिसम बनाया है ना, यदि नशवो नुमा वास्ते गिजावां पैदा कर छड़ियां। जिवें आपां रोटी चावल दाल सारा कुछ खाने हैं, ये साडा जिस्म तकड़ा हो जाता है। ये एक रूह है, साडी रूह की ग़िज़ा रोटी पानी नहीं, साडी रूह की ग़िज़ा रब दे कुरान की तिलावत है। आवाज मठी है जिहदे हाथ अपने चाह के सुभान अल्लाह फरमाओ ना। मेरा ख्याल है तुसी को होर तकरीर सुननी आई, मैं तो यो सुना के जावांगा भी आज आए तो सुथरा हो जावे ना है। आज इनू तो पता लग जाए भी आप करना की है जनाब, बाकी मसले विच ही आ जाएंगे। गिरामी कदर हज़रात इत्थे जिहड़ा फरमाया गया कुरान अल्लाह के दस्तरखाना चो दस्तरखान है, आओ खाओ। एदा मतलब यह है कि जनाब तुसी अपने जिस्म नूं तो रोटियां खवाइयां, फल खवाए,
अनाज खवाए, ये तो तरकना हो गया। ओए अपने रूह नू भी गजा खवाओ केड़ी, फरमाया रब दा कुरान पढ़ो तुहाडी रूह दी ग़िज़ा मुकम्मल हो जाएगी। हुण समझ आई है हबाब नू? इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत करो ताकि साडे रूह दी ग़िज़ा मुकम्मल हो सके। इसे हदीस दे विच आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फीहिल हुदा वन नूर व शिफा, फरमाया ए जेड़ा कुरान मजीद है इहदे अंदर हिदायत भी है, नूर भी है, शिफा भी है। आवाज फरान सीटान में टोपी वाला इधर वेख ना मदीने मान के खड़ी में इधर वेख सुभान अल्लाह फरमा, तवज्जो है। फरमाया हिदायत भी है, नूर भी है, शिफा भी है। एक कुरान मजीद पढ़ो भाई, हिदायत मिलती है, शिफा मिलती है, नूर लभदा है। समझ आ रही है मेरी बात दी? और ये शिफा पता कित्थों तक देंदा है? जाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी सारियां बीमारियां तो शिफा देंदा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। फरमाया कुरान असी नाज़िल इस वास्ते कीता है ईमान वालियां नू शिफा भी मिल जाए ते मेरी रहमत भी मिल जाए। साड़ियां शिफावां कुरान च असी डॉक्टरां दे बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं आदा कि डॉक्टर कोल नहीं जाना चाहिए, आलम असबाब है दुनिया, डॉक्टर कोल जाओ, लेकिन सारे तो बड़ा हकीम कुरान है, कदी ओनू भी पढ़िया है। आप जितने भाई बैठे हाँ, अज ज़ीशान भाई ने महफिल की, अच्छा माहौल दिता है, तो साडा हक बनता है असी अपने आप से भी सवाल करिए। ए जेड़े हर बंदा तकरीबन टच मोबाइल लैके बैठा होया है, घर के अंदर मावां बहना भी बस पैकेज ला लै ते गल्लां कर लियां ते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ओ यार अगर ये मोबाइल दिन दे अंदर फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर ये हजार हजार मरतबा खुल सकता है, दिहाड़ी दे विच एक बारी रब दा कुरान नहीं खुल सकता है? साडी ये कमजोरी है। इस कुरान नू पढ़ो। और ये हज़रत शाह साहब बैठे ने, इन्हां दे घराने की गल इस वास्ते मैं तुहानू करना चाहना, सानू कुरान लभ गया मुफ्तां दे विच, असी इस वास्ते अज बेकदरे हो गए। असी सिर्फ कुरान समझ आए इस वास्ते कि जदों को रौला पै गया तो कुरान चबा लवांगे न्या ते सौ वास्ते, या बेटी की शादी हुई तो सिर ते गड्डी ताईं पड़ा दिता, या रमजान आया तो 2-4 लैके मसीते रखे। नहीं और नहीं, कुरान पढ़न वास्ते है। अल्लाह फरमांदा है फकरऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ओ बंदिया कुरान पढ़, जितना पढ़ सकना सौखा पढ़ तो सही ना। तेरे उत्ते पाबंदी नहीं कि इतना पढ़ से तो जान छुड़सी, मुहब्बत के नाल जितना पढ़ सकना है पढ़। लेकिन आज असी कुरान तो दूर हो गए। ओ लोगों, कुरान सानू इंजे मिल गया है, ए कुरान सानू मिलदा ना इस तरह जिस तरह करबला दे सैयद नू मिले है, फिर सानू पता लगता कि कुरान मजीद किस तरह पढ़ना है। उन्हें कुरान का मुल पूरा किया है, तो जे कुरान दे नाल मुहब्बत ते मुल पूरा किया है, तो जदों नेज़ियां ते चढ़े ने कुरान भी तो मुड़ करबला ले कारी पढ़िया है ना। आवाज मट्ठी पै गई कि 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर रहे हैं बिरा मेरे, बोलो जरा सारे, समझ आ रही है? जे उन्हें कुरान पढ़िया, कुरान दे नाल यारी लाई है, तो कुरान ने भी फिर दसिया है कि जेडे साडे हो जाते हैं असीं वतोदे हो जाने हैं। समझ आ रही? इस वास्ते मेरे भाई कुरान पढ़ो। इस कुरान दे अंदर साडी शिफा भी है, हिदायत भी है, नूर भी है। क्या मैं उम्मीद करा कि कुरान भी पढ़ सै? चलो एक हदीस लगे आ तो और सुन लो ताकि लुत्फ आ जावे। मेरे नबी सोने ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमांदे ने मैनू मुसाफिर बड़ा चंगा लगता है, जेड़ा सफर शुरू करे मंजिल मकसूद ते पहुंचे फिर आ जावे, फिर शुरू करे फिर पहुंचे फिर आ जावे। रहमत आलम अलैहि सलाम दे कोल पूछया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में केड़ा मुसाफिर है जिहदी तुसी गल कर रहे हो? हालांकि पढ़े लिखे हज़रात बैठे हो, सफर नू अजाब दा टुकड़ा आखिया गया है। ये जिहड़ा सफर है ना, सफर इनू अजाब दा टुकड़ा आखिया गया। इहदे अंदर मुश्किलात आ ही जांदियां ने। हुण भी असीं शायद 15 मिनट पहले पहुंच जांदे, असीं ओ सीधा कोई ओ तो फैक्ट्री जई सी जनाब पत्थर बनन वाली उदे, उन्हां कहा किदे, मैं कहा तकरीर करने नूं खमड़ा उदे जा, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, और रास्ते दा सही इल्म नहीं सी तो धक्की जांदे आसे। तो अर्ज़ खिदमत सफर के अंदर कुछ ना कुछ मुश्किल ते आंदी है, अगर ना आवे तो मेरे मालिक दा फजल है। बोलो तो सही ना यार, वरना सफर के अंदर मुश्किल, अब सफर के अंदर मुश्किल भी आती। और हुजूर क्या फरमांदे ने, मैनू मुसाफिर चंगा लगता है। बात सोचने वाली तो है ना। दोस्ताने गिरामी सहाबा ने जो पूछया तो मेरे नबी सोने जरा जवाब दिता, सारे पिंड वाले बंदे मामा बहना जड़ियां घर सुन रही तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। फरमाया केड़ा मुसाफिर? मेरे नबी ने फरमाया ओ मुसाफिर जेड़ा अल हमदो दी अलिफ तो कुरान पढ़ना शुरू करे और चलता चलता वन्नास दी सीन ताईं पढ़े, फिर आके अल हमदो तो शुरू करे, फिर वन्नास ताईं जावे, फिर अल हमदो, फिर वन्नास। फरमाया
اے سفر جڑا ساری زندگی شروع رکھے او مسافر میں مدینے والے نوں بڑا پسند آتا ہے. ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ کیا میں امید کرے سا ساڈے بھرا جتنے بیٹھے اور رب دے قرآن دی تلاوت کرے سو دوستان گرامی قرآن نو پڑھ قرآن دے نال پیار کر. اے اس آیت دا پہلا معنی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تسی چاہتے ہو تواڈے دلاں نوں سکون مل جائے تو فرمایا اللہ دے ذکر دے نال ملنا ہے. تے ذکر تو مراد کیا ہے؟ اللہ دا قرآن. آواز مٹھی ہو گئی ہے یار, آواز مٹھی ہو گئی فرنٹ سیٹاں والیاں دی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو. اس تے اور بہت سارا لمبا کلام ہو سکتا ہے لیکن یہ باقی معانی بھی جناب دے سامنے میں رکھنے نے. گرامی قدر حضرات, یہ دوسرا معنی ذکر تو مراد کیا ہے جہدے نال دل نو سکون ملے گا؟ اس ذکر تو مراد پہلی چیز قرآن, دوسری چیز ہے نماز. تسی آکھو کہ ہے نماز یہ کیویں ذکر ہے؟ میں کہ اللہ نے قرآن فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, فرمایا نماز پڑھ اے میرا ذکر ہے. موڑ مٹھے پہ گئے ہو سرکار, توجہ فرماؤ. سٹیج تو لے کے آخری بندے تک توجہ فرماؤ. منیا تھوڑا جا لیٹ میں ضرور ہو گیا پر انشاءاللہ اے جڑی تقریر کردہ پیا نا جی اے وہ کردہ پیا جڑی میں 9 بجے کردہ ہوں. بالکل سٹیج کرسی دے نال میں بے وفائی نہ کر کے جاسا اللہ دے فضل دے نال جڑا موضوع چھیڑیا سرے لاواں گے. لیکن تسی بھی تو ترکڑے ہو کے سنو نا میری جان جتنے بیٹھے ہو. سمجھ آ رہی میرے بھائیاں نو؟ دوستان مکرم آؤ ذرا اگلی بات. اس ذکر تو مراد دوسری شے کیا ہے؟ مٹھے پائے نماز والی گل تے مٹھے پائے جاندے نے, سنی مٹھے پائے جاندے نے. سمجھ آئی نا جی؟ انہوں میرا خیال نات خانہ تے نقیباں تے مولویاں دسیا یہ ہے سڑے پیراں بس بھائی تسی میلاد کر لیا تے جنت تے جاسو. میں کہا صدقے دل دے نال کر ادا اجر مل سی. پر میرے بھائی اے جڑے فرائض نے نا انہاں دے بارے تینوں پوچھیا جانا ہی اے بھول جا کے تینوں کوئی نہ پوچھیا جانا. اے یاد رکھ لو نقیباں نو خطیباں نو نات خانہ نو تے پیراں نو چاہیے اس قوم نو دسن کہ جناب اے جتنے مولوی جتنے پیر ہیں اے نہ حسین تو وڈے عالم ہیں تے نہ حسین تو وڈے پیر ہیں. تے جدو میرے لجپال نے کربلا دے وے نہ قرآن چھڑیا نہ نماز چھڑی ہے تے پترو کربلا چ نہیں چھڑ دے پے تسی اپنے گھر رہ کے کیویں چھڑ سکدے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں سبحان اللہ, کمزوری نہ دکھایا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے باتاں تانوں سمجھنیاں پوچھن. اچھا پھر کئی ایسے گوڑے یقین فرماؤ ناراض نہ ہونا حضرت شاہ صاحب بیٹھے نے گل کوئی کراڑی ہو جاوے تو میں معافی چاہساں اس واسطے نہیں کہ میں کسی دا دل دکھا, میں بالکل حق کی بات. کئی ایسے پیر ہوندے نے جڑے آدھے نے نماز نو تسی بالکل نہیں پڑھنا, میرے مرید ہو جاؤ میں جنت تے لے جاساں. میں کہ پوتر تو تے آپ کان پھت دے ہونے. آواز کمزوروں والی ہے یہ جوانوں والی نہیں ہے. یہ میں بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے انصر بھائی نے جتنے میرے القابات, میں واللہ بخدا اللہ دی قسم چاہ کے آنا میں نیما میرا مرشد اونچا, میرے پلے ہور کچھ بھی کوئی نہیں. انہاں دی اے محبت دے گجرے نے جو اے مینوں دے رہے نے میرے پلے کوئی شے نہیں. مینوں سائیاں رنگ لائن تے میں ایتھے بیٹھا لیکن اے بات میں تواڈے سامنے اہل سنت دا ایک ادنا نمائندہ ہون دی حیثیت دے نال کردا پیا. او بھائی جڑے اللہ دے فرض کردہ احکام ہیں انہاں دے تو بغیر جان نہیں چھٹنی. حقوق اللہ ہومن یا حقوق العباد پورے کرنے پہنچن. ایو جے گوڑے پیر اے شرابی بھنگی چرسی نشئی اے داندا دے بھجاؤ خسریاں دے نچاؤ کتیاں دے لڑاؤ ککڑاں دے لڑاؤ اے لکی رانی شربتاں دے لگاؤ اے شریعت دے باغی اوے ساڈے پیر نہیں ہو سکدے. اے حسین دے گدی نشین نہیں, اے یزید دے گدی نشین ہیں. ساڈا پیر ویکھنے تے داتا لاہوری نو ویکھ کے آ, ساڈا پیر ویکھنے تے بابا فرید نو ویکھ کے آ جڑا جیندا بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے بولے دوسرے بندے نال میری گل نہیں ہے. ساڈا پیر ویکھنے تے غوث اعظم عبد القادر جیلانی نو ویکھ کے آ. ساڈے پیروں نے جنہ حیاتی دے اندر ایک نماز نہیں چھڈی, اوے ساڈا پیر تے او ہے جڑا نیزے تے چڑھ کے بھی رب دے قرآن دی تلاوت نہیں چھڑدا. آواز مٹھی ہو گئی ہے یار سبحان اللہ علی. ہن سمجھ آئیے میری گل دی؟ اس واسطے حقائق بھی سنیا کرو. اے جڑے لوگ نادن چھڈو میرے مرید ہو جاؤ صرف نماز نو چھڈو بس میں کافی ہاں. اور میں کہتا ہوں تے آپ اے مینوں بابا جی الحاج حافظ خادم حسین رضوی صاحب دی گل بڑی چیتے ہوندی ہے. آپ فرماندے جتنے 2 نمبر لوگ نے نا عقیدہ خراب عمل خراب قوم نو بھی خراب پاسے لیندن. فرمایا ہاں صحیح بات ہے حضرت شاہ صاحب انج کہندے سن وکھیا قیامت والے دیہاڑے اے جڑے تانوں تسی ہاتھ چومدے ہو نا میں سانو جنت تے لے جا سن. فرمایا انہاں تے آپ کان پھدے ہوئے ہونے نے.
ہاں اس ورگا جنا مڑ کتوں ماں جمے. سمجھ آ رہی ہے نا. پر صدقے جاواں تواڈے 5 کلو سر ہلن تو بولو تو صحیح چا سبحان اللہ. او میری ستی پئی قوم بولو تو صحیح چا. لنگر ہے بھائی حلال تک کرو بولو نا. ناراض تو نہیں ہوئے تم بولو تو صحیح نا یار. ٹینشن نہیں لے گئے ہو. دوستان گرامی اس واسطے اے حضرت یہ ہن کھل کھلا کے لکیر چھکنی پاؤ سی. اس واسطے اسی یہ جرت کرنے ہیں. میں ایک محفل تے سی حضرت انہاں پیر ہی ہو جیا سی. مینوں حضرت شاہ جی پتہ کوئی نہ بھی یہ تو فارغ اکا تو تترا والی سرکار آ وہ تو بعد چا کے تو لمب پٹ دیتی. میں کیا ہویا کی آخے مرشد رگڑیا گیا ہے. او میں کیا مینوں وکھاؤ تے انہاں جد وکھایا میں کہ جے مینوں سٹے تے لگ جاندا پتہ. اے دی تے میں بجری کٹاں جویں تواڈے ایتھے سرگودا ہی کٹ دین پہاڑاں دی. خدا کے بندے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ دا نام منو. جنوں بھی تسی پیشواؤ مقتدا بنانا ہے نا خدا دا نام ہے. تھوڑا جا ویکھیا کرو. پیر آسان لفظاں جس کی پیروی کی جائے. وہ پیروی کے دی کروے سی حضور دی. تے جڑا آپ نہیں کردا میرا مانگا انہیں تینوں بھی کوئی نہیں کرن دے. بس مکدی گل ہے. خدا دا نام نے ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. اب چراغ اور کی روشنی حاصل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دوستان مکرم اس واسطے نہ باتاں نو سمجھو. ہن آ جاؤ ذرا جے تھک گئے ہو تو سلام پڑھ لینے آئے. نہیں تو مینوں ہن پسینہ آ جے آوندا ودا ہے. جے لے آونا ہے مڑ سواد آونا ہے. ہاں میں جھٹکا جیا بندہ میں اس حساب نہ تقریر کراں گا نا جی. گرامی قدر حضرات یہ جڑی نماز ہے نا نماز یہ بھی اللہ دا ذکر ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ دا ذکر. کیوں؟ میرے رب نے خود فرمایا ہے. اور یہ دے وچ ہے کیا؟ الحمدو بسم اللہ اللہ اکبر اتھو لے کے سارا کام ہی اللہ دا ہے. گرامی قدر حضرات لیکن نماز دا بھی لطف ویکھو نا. اج ایک نویں طریقے دے نال عرض کراں. ہو سکدا کسے میرے بھرا سنگی نو شوق چڑھ جاوے تو پکا نمازی بن جائے. جلے بندہ نماز پڑھدا ہے نا اکو گل تے غور کر لوے. چس نو بھی چس آئے گی. انج اللہ اکبر کردا ہے. انج ہی کردی ہو نا. او باویں جڑے مسلک دے ہون باویں او ایتھے بنن تے باویں ایتھے تے باویں ایں چھڑ دین جڑے بھی ہاتھ تے چاہندے ہو نا. اے ہاتھ چاون دے فلسفے دا ہی پتہ ہی نہیں. یعنی یہ دا تو کوئی نہیں پتہ. میں کیا موڑا دیسی مولوی دے کولوں بھی سن کے ویکھو. گرامی قدر حضرات اے دا جڑا وچلی لطف والی گل ہوئی ہے جس ویلے بھی تسی کدائیں کھلوتے ہو نا کسے بھی جگہ تے اے عالمی اصول ہے. عالمی اگر تانوں کوئی بندہ مارن لگا تسی انج ہاتھ کھڑے کر دیو نا اونوں اجازت ہی نہیں تانوں قتل کرے یا مارے یا سزا دے. کیوں؟ ہینڈز اپ ہاتھ کھڑے کر دیے. جس لے بندہ اللہ دی بارگاہ جاندا ہن میں تانوں آکھنا ہی کوئی نہیں بولو. بندہ جدو اینج ہاتھ کھڑے کردا ہے نا تو گویا وہ اے آتا ہے باری تعالیٰ میں جو کچھ کیتا ہے پر میں ہاتھ کھڑے کیتی کرو تو مینوں اپنے نال ہائے 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 سواد آ گیا. بتالی چاکا لیو سواد آ گیا. یقین کرو بولیے ذرا. جیتے رہیے جناب. لو جی مجمع چو نعرہ لگ گیا ہے. تقریر ہو گئی ہے پوری. یہ مطلب چاس چھیکڑ تک پڑ گئی ہے نا جی. ہاں باقی ہوں تہاڈا ذوق بن گیا. ہوں میں تانوں گل سنیا سا. گرامی قدر حضرات میں جس لے نکلیا نا تو پھر اوکے تو مینوں ٹیلی فون آ بھی اسی آندے پے پتہ نہیں کہڑے کہڑے پنڈوں کر رہے. میں کہا تسی پڑھو صحیح میریاں بھی آنیاں بھی کیا ہے. آیا میں بھی اور میرے دوست سوانس میاں والی تو ایتھے شاید کدائیں مہمان ہیں وہ بھی تشریف فرمانے. قاری کلیم اللہ صاحب وہ بھی آندے ملن بھی اتھوں. میں کہا محبت ہے جناب. یہ دین دی محبت ہے. ساڈا کوئی کمال نہیں. جس لے بندہ سمجھے نا کہ ہیں میں کاشا میں نہیں سنے نا سمجھ لائی تو بیڑا غرق ہو گیا. تے جس لے یہ ہوئے کہ میں کچھ نہیں میرے سائیاں دا کرم ہے گل بندی جو اس ویلے ہے. اللہ سانو اتھاں ہی رکھے بھی یہ سائیاں دا ہی کرم ہے بس اس تو علاوہ کچھ نہیں. تے بات یہ اللہ دیاں مہربانیاں ہوندی اللہ دیاں عطاواں ہوندیاں نا اور کسی دا کوئی کمال نہیں. بہرحال جتنے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو خیر و برکت دے. پر اس باری جڑی زبان اللہ تسی آکھی میرا دل ٹھر گیا چس آ گئی ہے. بندہ جدو ہاتھ کھڑا کردا ہے نا ایو اشارہ ہوندا ہے باری تعالیٰ میں جو مرضی کیتا ہے. بندے تیرے دے سامنے ہاتھ چاواں جے مینوں وہ معاف چا کردا ہے تو تے آقا بول حاکمین ہے تو میں تیرے سامنے ہاتھ چائی کھلوتا تے میرے ربا سونیا میں بھی ہاتھ چائی کھلوتا. اے دا مطلب ہی ہوندا ہے اللہ پھر فرشتیاں نو آدا ہن ویکھو نا تسی تے آدے آئیں تے آئیں ہن ویکھو ہے اس لے مسئلے حل ہوندے ہی نے. اس ویلے میرا سنگی نماز پڑھیا کر. ہن میں امید کراں کہ نماز والے پاسے بھی جیسا ہیں اے ہن جدوں بھی تسی ہاتھ چاہو گے نا تے انشاءاللہ تواڈے ذہن چاہے لطف آ جائے گا. تے جدوں اس نیت نال چاہو گے تے ہور چس آئے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی. نماز اللہ دا ذکر ہے. ادھر قریب آؤ. میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ ایڈی سونی مثال دیتی بھئی چس نو بھی چس آ جاوے.
حضور فرماندے نے تواڈے ویڑے دے وچوں ایک نار لگدی پئی ہوے، توجہ ہے ناصر بھائی، تواڈے ویڑے دے وچوں ایک نار پئی لگدی ہوے تے فرماؤ دے تو 5 واری نہا لویں تے دسو تواڈے جسم تے میل کچیل رہ جاسی یا رسول اللہ؟ کوئی نہ راسی، جسم بھی فریش ہو جاسی۔ فرمایا اے جڑیاں 5 نمازاں نا اے اللہ دے رحمت دے دریا نہیں جڑے تواڈے کولوں ٹپدے پے نے، جس لے تساں سجدہ کر دیو گویا رحمت دے دریا دے وچ غوطہ لیندے ہو، تے جے نار دے وچ غوطہ لاؤ تواڈا جسم ستھرا ہو جاندا ہے، تے جے تسی رحمت دے دریا دے وچ غوطہ لاؤ اللہ تواڈا دل بھی ستھرا فرما دے۔ نماز والے پاسے اوسا ہے کہ کوئی نہ؟ کیڑی بھلا جنازے والی کہ عید والی؟ آئے تو نہیں پڑھ دے، او بولو تو صحیح ہو امانتاں کئی اینج بیٹھن جی میں کو امانت رکھ گیا تو خدا دے بندے بولو سبحان اللہ کر دے، پرچا چرچا کوئی نہیں ہوندا، سمجھ آئی نا؟ نماز پڑھنی علاوہ صاحب میں پوچھ لیا بھی کیڑی جنازے والی یا عید والی؟ او خدا دے بندے ساریاں نمازاں کتنیاں جی؟ ویکھے نا ڈلے پے گئے سارے جناب، او لنگر ہی نہیں ہو میں کوئی نہیں کھانا، میں ایتھوں تقریر مکائی تے گیا، لنگر تو تسی کھانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ اس واسطے نماز پڑھو، کیوں؟ اللہ دا ذکر ہے، فائدہ کیا ہے؟ میں جناب نو دسی کھلوتا دوستان گرامی قدر، اے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تواڈے دلاں دا سکون کتھے ہے؟ فرمایا ذکر دے وچ۔ ذکر تو مراد پہلے قرآن، دوسری چیز کیا ہے؟ بولو 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 فرانس سیٹاں والے، نماز ہے۔ اس واسطے کیا میں امید کراں کہ اپن نماز بھی پڑھ سائیں؟ سمجھ آئی نا جی؟ ایو جی اصلاحی تقریر عمومی طور تے ساڈی قوم نہیں سن دی، لیکن میں تے ذہن بنایا بھی یہ سنائی سائیں نہ ہو، اس دوائی دی لوڑ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا دوستان مکرم؟ اس نماز دا ایک جھٹکے طریقے دے نال تانوں فائدہ دساں۔ حضرت شاہ صاحب، علماء جتنے بیٹھے، انصر بھائی، ناصر بھائی، حضرات، آپ، ایک بزرگ سی، انہوں کسے پوچھا بھی تسی ولایت والے راستے تے کیویں چلے ہو؟ انہاں کیا بس نماز دی برکت مینوں لے کے آ گئی۔ پوچھا ہو کیویں؟ وہ آکھنے لگا کہ میں پہلے چور ہوں، ایک جگہ تے میں سن ماریا، چوری کی تھی، تے جدوں میں نکلے آنا تے سائیں جاگ کھلوتے، انہاں جناب علی لانگراں کاٹ لئیاں تے ڈانگاں پھاد لئیاں تے مڑ جٹ دی ریس، بولو تو صحیح چا یار، او مگروں اچھا میں بھی ریساں لائیاں لیکن سائیں پیراں تے چڑھ گئے۔ میں ایک محلے دے وچوں ٹپن لگا نا تو تے میں آکھیا بھی ہن بچن دا ہکو ہی طریقہ ہے، مال تا میں بھکا ماریا، وڑ گیا سیدھا مسجد دے وچ تے جاندیاں میں ایو جی کیفیت بنائی کہ میں رکوع تو سجدے جاندا پیا، سیدھا سجدے وا گیا، اتوں بندے آ گئے، انہاں کہا بندہ ہی دائی آیا ہے، ہن گیٹ تے کھڑے نے، آئے چور ہے۔ ایک بزرگ آکھن لگا حیا نہیں آوندی، اے تے نمازی ہے، یہ سمجھ آئیو بولے، حیا نہیں آوندی، اے تے نمازی۔ اس کہا نہیں نہیں اندر چل کے چیک کرنا، اس کہا خبردار جی اندر بڑھیا ہوندا، اس کہا چور کدی نمازہ نہیں پڑھ دے، کیونکہ جڑا نماز پڑھے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ تو برائیاں تو ہی روک لیندا۔ وہ آدھا میں انہاں دیاں گلاں سندا پیا، اس بندے نے کہا خبردار جے کو اندر، حالانکہ وہ اندر آ جاندے، او جے مینوں آدھے سیدھا کھلو میں تے سا اتنا چڑھیا نہ اسے ہلے مینوں پھاد لینا ہا، لیکن اس نے آکھیا اندر نہ جاویں، نماز پڑھدا پیا دی نماز خلل نہ پائی، پتہ نہیں تہجد دا ٹائم شودا رب نو منیندا پیا ہے۔ اس آکھیا نال اس آکھیا ہے جڑی نماز بندے نے برائیاں تو بچاندی ہے، اس آکھیا او تے چلے گئے چور لبدے لبدے، میں سر سجدے تو نہیں چاہیا، میں آکھیا ربا سونیا تاں چاہنا جی آج تو بعد پکا نمازی بنا چھڑے۔ بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے میرے بھراواں نو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اے نماز انج بچاندی ہے، اس واسطے کدی نمازی بن تے صحیح نہ میرا بھائی۔ عزیزان مکرم نماز والے پاسے آؤ، اس واسطے حضور نے فرمایا 7 سال دا پتر دھی ہو جاوے انہوں آکھیا کرو، اور تھوڑی جی کڑک آواز نال آکھیا کرو، تے جس ویلے 10 سال دا ہو جاوے نہ پڑھے تے پھاٹیا کرو، پھاٹنا سمجھ دے نے، گھڑیا کرو پھاد کے، جنبیا کرو۔ ہن کیڑی کیڑی سناواں، ہلو جلو تو صحیح مدینے منو، مطلب انہوں سزا دیتی کرو۔ آج کل میری ماما بہناں گھراں سن رہی ہیں تو ذرا غور کرن، یہ جڑے بچے نا ساری رات موبائلاں تے گیماں کھیڑ کھیڑ کے تے پتہ نہیں کے ویدے نے، تو ہن گیماں تو میں اس تو آکھیا بھی تہاڈا پردہ رہ جاوے، ورنہ گیماں تے تسی واہ بھائی واہ، گیماں تے ساڈا کی تعلق؟ کیوں حضور شاہ صاحب؟ یہ تو پتہ نہیں کہ کچھ ویدے نے، تو پترا جڑا ویدا پیا قیامت والے دیڑے دسنا پینا ہی۔
اس لیے زبان تے مہر ہونی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ تے مہر، ہاتھ پیر اکھ زبان ہر شے بولے گی کتھے کتھے کی گناہ کیتے. ساری رات کھیڑدا رہندا ہے، فلماں ویدا رہندا ہے، بدکاریاں ویدا رہندا ہے. تہجد دا ٹائم ہوندا نا تے ماں آ جاندی ہے، جلدی سائیں جا تیرے سکول ونجن دا ٹائم ہے، نہیں تے میں تیرے پیو نوں دسے نہیں ہاں. میں آکھیا اے اج کل دی ماں دا کردار ہے. سرگی دا ٹائم ہوندا ہے اپنے پتر نوں سوا دے دیے. پہلے آج تو 25 سال پیچھے چلے جاؤ، سفید داڑیاں لے جتنے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں سلام ہوے. انہاں دیاں ماما آوندیاں سن آ کے کہ پترا اٹھی، چنگا بیلا شروع ہو گیا ہے، ذرا نماز پڑھ، رب دا قرآن پڑھ، رب نو سجدہ کر، تیرے سارے مشکل کام آسان ہو جاسے. پہلیاں ماما دا اے کردار، آج دا آ کردار ہے. یہ فرق آ گیا ہے. کیا میں امید کرے سا کہ اسی اپنے بچیاں دی تربیت بھی صحیح کرے سا ہیں. ماما بہنا ضرور غور دے نال سنن، جتنے باپ بیٹھے ہو تواڈے کول بھی پوچھیا جانا ہے، اس واسطے سستیاں نہ کر. دوستان مکرم، فرما اللہ دے ذکر دے نال تواڈے دلاں دا سکون ہے. ذکر تو مراد پہلی چیز تلاوت قرآن، اس تے بھی میں کلام کر چکے ہیں. دوسری چیز نماز آ، یہ بھی برکات و کمالات جناب دے سامنے اپنے سادہ لہجے دے نال میں عرض کر چکے ہیں. لیکن ایک بات اور عرض کری جاواں تاکہ ساڈے سینے دے وچ بھی ٹھڈ پے جاوے. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا لوگوں میری اکھی دی ٹھڈ نماز ہے. میری اکھی دی ٹھڈ ہے. حضور دی اکھی کیویں ٹھڈیاں ہوندیاں جے کوئی نماز پڑھدا ہے. اس واسطے میں سنایا تاکہ ساڈے دل دے اندر بھی یہ بات آ جاوے نا جی. آج دی اس جیسان دی محفل، یہ سنگیاں دی محفل، گلی والے دوستاں دا تعاون، پورے چک والےاں دے تعاون، جتنے محبت والےاں دا تعاون محفل ہوئی ہے. یار اگر اے دے وچوں ادھے بندے نمازی بن جان، محفل کرنا دا مول نہیں پورا ہو گیا. پورا کرو مول اپنا بھائی. فرمایا اللہ دے ذکر دے نال تواڈے دلاں دا سکون ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ دو چیزاں میں دس چکے ہاں، قرآن تے نماز. تیسری چیز سماعت فرماؤ. فرمایا اس ذکر تو مراد اللہ دا خالص ذکر ہے. انہاں کو اللہ دا خالص ذکر کیڑا ہوندا وہ بھی دس چا. جی میں کوئی بندہ یا اللہ، اللہ اللہ سمد، سبحان اللہ، یہ سارے اللہ دا ذکر ہی نے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ لیکن اے دے بھی دو پہلو ہی نے. اے دے بھی کتنے پہلو نے؟ دو پہلو. پہلا ہے اللہ دے نام دا ذکر کیتا جائے. کوئی بھی نام لے لو، برکات ہی برکاتن. اللہ دے ناماں دی پتہ کی برکت ہے؟ اے دے میں ہوں مٹھا جا سنانا وے نہ کینوں سمجھ آئی ہے. اللہ دے صفاتی 99 نام ہیں. بخاری پاک دی حدیث ہے، فرما جڑا اللہ دے 99 نام زبانی پکا لوے سدھا جنت جاسی. نہیں بھی 5-7 بندے ڈلے پہ گئے میرے پیرا. جڑا بندہ اللہ دے 99 نام پکا لوے، یاد کر لوے، وہ جنت دے وچ جائے گا. کمال نہیں ہو گیا یار؟ اللہ تعالیٰ دے نامہ دا یاد کرن دی برکت ہے. جڑا اللہ دا ذکر کرے، اور جتنا ذکر کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ دا قرب عطا فرما چھڑدا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ میں کئیاں دے چہرے تے زیادہ ہی تھکن ویکھ رہے ہیں. اتنی ہوئی کوئی نہیں ویسے اجے مینوں صرف 35 منٹ ہوئے نے تقریر کر دیا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے. 35 منٹ چ تھک گئے ہو. تقریر ویسے سمجھ آمدی پئی ہے تانوں؟ تکڑے ہو وہ نوجوانوں، اللہ تانوں مدینے لے جائے. کھاڑا لگو ہے تو مڑ بھی تو نہیں نا ساری ساری رات سمدے. یہ تو حضور دا ذکر ہو رہا ہے. ہن جڑی گل چھڑی ہے اے دے نال تے دل نو ہور چس آنی ہے یار. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ دا ذکر. سنو بخاری شریف دی آخری حدیث اور اپنے دل نو اور تازگی دیو. حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن. لیا بخاری شریف دی آخری حدیث نے، اس تو بعد بخاری مک جاندی. یہ حدیث پاک دا ترجمہ سنو. میرے نبی سنے نے فرمایا لوگو 2 کلمات ایسے نے جڑے زبان تے بڑی آسانی دے نال جاری ہو جاندن. قیامت والے دیہاڑے میزان عمل تے جدو اوسن بڑے بھاری اوسن. فرمایا اللہ نو بڑے پسند ہیں. حضور کیڑے کیڑے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. کیا یار خوبصورت کلمات ہیں. اس واسطے سبحان اللہ دی تسبیح بھی آکھیا کر. مولانا روم مسنوی دی اندر لکھ دن، صوفی تے صوفیاں دے مانی بیٹھے ہو،
اصلی صوفی دی گل سناواں. فرمایا جس ویلے کوئی سبحان اللہ آدا ہے نا، یہ مطلب ہے ربا سنیا تو پاک ہے. اللہ بھی فرماندا جے مینوں اے پاک آدا پیا تینوں بھی پاک کر چھڈو نا. اس واسطے میری جان اے سبحان اللہ دا ورد کر، وظیفہ کر، نال و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آکھ. بعض لوگ کہتے ہیں نا محفل دے وچ نقیب یا نعت خان یا خطیب آ کے چا سبحان اللہ کو تو بعض آدمی یار اتنی باری سبحان اللہ کھایا ہی. میں کہ تیرے سامنے کہڑا ٹکر چالے ہے تینوں سبحان اللہ کی تو بھی لڑیا بیٹھا ہے. او خدا دیا بندیا اے سبحان اللہ دا اے فائدہ ہی فرمایا قیامت والے دیہاڑے میزان عمل وچ 12 ہونا ہے. اے تے شکر ادا کر نقیباں تے نعت خاناں تے مولویاں دا جڑا ڈنگیاں کھا لیندے نہیں. ہوں بھی ترائے بندے میں ویدا بیٹھا بالکل چوپ بیٹھے جویں انہاں دا بٹن ہی بند ہوندا ہے. ذرا سبحان اللہ کو نہ میں ایک باری ویکھاں. ایک رہ گیا انہیں دعاں بول لئی ہے، ایک رہ گیا. میں کوڑ نہیں، میں دے کپڑیاں دا رنگ پکائی بیٹھا. ہوں اس اگلی گل تے نہ آکھیا تے میں دے کپڑیاں دا رنگ لائے دے سا ڈٹھی جا سی. توجہ تو نہیں نہ فرمائی. نہیں بھائی میں نام نہیں لوں گا اور کپڑیاں دا رنگ بھی نہیں دسدا تے نیک محفل وچ بیٹھ کے چوپ نہ رہیا کرو. پتہ ہے ایتھے نیک محفل وچ بولن دا کی فائدہ ہوندا ہے؟ پتہ نہیں کیڑا ٹائم قبولیت دا ہوندا ہے. میں حضرات علماء دی توجہ چاہ لینا. اے تانوں پتہ جڑے بندے ہائی تے جاندے کیوں جاندے؟ اے جڑے چوپ بیٹھے ہو نا اے غور دے نال سنیا ہے. بولن والے تے جانا ہی جانا ہے. جڑے چوپ بیٹھے ہو غور دے نال سنیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو خانہ کعبہ بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوکاں نو ساد مار کے حج کرو. یا اللہ ایتھے پہاڑن ارد گرد آبادی کوئی نہیں، کوئی ایسا آلہ بھی کوئی نہیں کہ جے نال میری آواز بڑی دور پڑ جاوے. اے کیویں لوگ سن سن تا کیویں حج تے آؤ سن، میں تا ساد مرے سانچا. یہ لوگ کیویں سن کے آؤ سن. حدیث پاک دے بیچ بھی یہ علماء مفسرین کرام بھی لکھیا. اللہ نے فرمایا سونے ابراہیم ساد مارنا ہے تسی تے تیری آواز ہر اس بندے تک پہنچاواں گا جڑا دنیا چ پھردا ہے. ہر اس بندے تک پہنچاواں گا جڑا ماں دے پیٹ وچ ہے، اپنے باپ دی سل وچ ہے. عالم ارواح تک یہ پہنچا دیاں گا جڑا جڑا تیری آواز سن کے لبیک آکھے گا اور جتنی مرتبہ آکھے گا اتنی مرتبہ ہائی دی سعادت عطا کر. ہاں چاہ کے سارے بولو، سجے کبے دیکھ لو جڑا نہیں بولدا انہوں بھی بلا لو ایک باری. سمجھ آئی ہے؟ جڑا بندہ جتنی باری آکھے گا بھائی صحیح پہچانے آئی بھائی کیا کہنے زندہ آباد. ایدے ویک سو میرے حال تے میں سبحان اللہ کھا دوں. جیڑا بندہ جتنی باری اس آواز تے لب کئی آدھنے میں تو یاد ہی کوئی نہیں. میں کہا پوتر تینوں یاد نہیں رانا. علماء فرماندے نے سانو اس تو یاد کوئی نہیں. اسی گناہ مند وچ ایسے ملوث ہو گئے کہ ساڈی روح نو گلاں دا چیتا ہی بھول گیا. اگر گل کیتی جاوے تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب دی، آپ فرماندے نے کن فیکون تک گل دی گل ہے تے گل ہی کوئی نہیں. آپ ایتھوں تک بول جاندے نے. انہاں نو پتہ ہوندا ہے او عبادت کرن والے لوگ ہن. اسی عبادتاں نہیں کردے، ساڈیاں روحاں او گلاں ہی بھول گئیاں. لیکن جس نے جتنی باری لبیک آکھیا اتنی باری او اللہ دا گھر ویکھ کے آئے گا. تے جے اوتھے بھی سارے چوپ شاہ بن کے بیٹھے رہیا ہے تے موڑ تے تسی وانج لئی سو اللہ دے گھر. ہن سمجھ آئی نے؟ اسی ویسے انہاں شاماں دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے. اس بھائی جان تہاڈی سبحان اللہ نے کو خیر تے ہے ساڈی کمپنی دے ہو تانوں کہہ او ساڈی کمپنی دا ہے اے گونگا تے نہیں. اچھا 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 زندہ آباد. میں اگے آنا بندہ لبدا نہیں پیا کیڑا ہے بولے سو ذرا سبحان اللہ. ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا. میں کہ شاید ساڈی کمپنی تے پوچھاں تے سی تینوں مسئلہ کہ گرامی قدر اے دا مطلب اسی دھیان دے نال ویدے تے تانوں بیٹھے آئے نا. دوستان مکرم اس واسطے نیک محفل جدو آوے نا کوشش کیتا کرو کہ آپ بولنا ہے. رحمت برکت بندے دا مقدر بن جاندی ہے. اور بالخصوص جدو رل کے بیٹھے کرو تو ضرور اللہ دا ذکر کیتا کرو. اے تو انہوں پتہ ہے کہ نماز کلے پڑھن نالو با جماعت پڑھن دی زیادہ فضیلت ہے. پتہ ہے تو انہوں کیوں؟ اس واسطے فرمایا کلیاں پڑھنی ہوئے نا تو فرمایا صرف 1% چانس قبولیت دا ہے صوفیہ. تو جدو با جماعت پڑھنی ہے تو 99% قبولیت دا چانس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ فرمایا پتہ نہیں کہ دے صدقے تیرا بھی کام بن جانا ہے. اس واسطے جیڑا کام رل کے کیتا جائے. تسی یاد نہیں ساڑے بہنا برا جدو عید شبرات تے کٹھے ہومن رل کے روٹی کھاونا تو یار بڑا سواد آیا ہے. یہ دا مطلب رل کے کھاون پیون دا بھی سواد ہے، رہن دا بھی ثواب ہے.
سواد بھی ہے، اسی طرح ان چیزوں کا بھی سواد ہے. ضرور اللہ دا ذکر کیتا کرو، لیکن بات میں جڑی جناب نو کردا پیا، اللہ دے ذکر تو مراد ہے اللہ دے کسی بھی اسم شریف دا ذکر کر لینا، یہ اللہ دا ذکر ہے. لیکن اس دا ایک معنی ہور بھی ہے. اے معنی صرف سنی بندے نو ہضم ہو سکتا ہے، دوسرے نہیں ہو سکتا. یہ کوئی دوسرا بیٹھا مطمئن ہو جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھلو کے سوال کر سکتا تینوں مطمئن کر کے جاواں گا. یہ گل بھی نال ہے. میں گل ہی ایڈی وڈی کردا پیا، مر چھیکڑ تے کردا پیا تاکہ تینوں سمجھ آوے. اللہ دے ذکر تو ایک اے بھی مراد ہے کہ اللہ دے حبیب دا ذکر کیتا جائے. او ہو مولوی صاحب اے جناب، او پہلی تیری تقریر بڑی سونی سی، اے تو کی کہہ دیتا، اے تے شرک ہو گیا. میں کہ کھلو اپنی گوڑی چھاند تھلے بن. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے ارشاد فرمایا جعل تو ذکر کا من ذکری، فرمایا حبیبہ تیرے ذکر نو میں اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے. سنیا چاہ کے بولے ذرا پیار دے نال، تیرے ذکر نو میں اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے حبیبہ تیرے ذکر نو. اور اگلا جملہ، او بھائی ادھر دیکھنا، میری چاند ادھر دیکھنا، آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں، ادھر دیکھنا. حبیبہ تیرے ذکر نو میں اپنا بنا چھڑیا ہے. اور اگے بھی سنو، جڑے آدھے نا صرف اللہ دا ذکر ہوئے نال حضور دا نہ ہوئے، او کان کھلے کر کے سونا باؤا میرے نبی سنے. اے میں نہ بکھا سکتا آخری سامت آئی میں ذمہ داراں اس حدیث دا. ذیشان نو کوئی بندہ کہ میں حوالہ دین نو تیاراں. امام راضی نو پڑھ، امام جلال الدین سیوطی نو پڑھ، امام بیہقی نو پڑھ، شیخ محقق نو پڑھ. فرمایا حبیب تیرے ذکر نو میں اپنا ذکر بنایا ہے. فرمایا من ذکرنی ولم یذکر کا مائیا، فرمایا تیرا میرا ذکر کرے پر حبیبہ میرے نال تیرا ذکر نہ کرے لیس لہو نصیب فی الجنہ، فرمایا اسی انہوں جنت چ بڑھن دے نہیں کوئی نہیں ہے. سارے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. سارے بولو سارے بولو. او کو گال سمجھ آئی ہے میرے یارانو؟ اے میں گال چھیکڑ تیس تو کیتی ہے اور پوری تڑ لا کے کیتی ہے. ہوں بھی کسی دی کو نبض بھڑک دی پئی ہو تو مطلب رات ران واسطے بھی تیار ہوں. میں نے مولوی صاحب سے بات کرنی تھی، میں کہا ساڈا مولوی کو گونگا نکل پیڑے چکار گال. ساڈا یہ انداز نہیں ہے، لیکن جنہوں نانا آرام امدہ پہ ہوئے امام احمد رضا دے غلام دبائی دینا جان دینے. آج ساڑے نال کھول کے گل کر تے جے ہے تے موڑ سینے تنگ نہ کر. حضور دا ذکر سن کے کافرانو تکلیف ہونی چاہی دیئے، ایمان آلے نو تا کھول کے ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے. او کو سمجھ آئی ہے سنگیو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اے اللہ کے ذکر سے مراد حضور کا ذکر بھی ہے. کیوں؟ اللہ نے حضور کے ذکر کو تو اپنا ذکر بنا دیا ہے. حدیث قدسی ہے، لکھنا لے بندے آنے نام میں دسی بیٹھا ویڈیو چل دی پئی ہے. اے پوچھ قدرتی بات ہے، یہ حدیثاں سانو نظر آندیاں تو انہوں کیوں نہیں دس دیاں؟ پڑھیا کرو، حضور دی محبت دلے چوے تے چس آ جاندی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ بس میں اس واسطے گل کیتی ہے، انہوں سمجھو اور یاد رکھو اساڈے دلاں دا سکون وہ اللہ دے ذکر دے وچ ہے. اور میں سارا نماز، قرآن، اللہ دا ذکر اور ساتھ حبیب دا ذکر. ادھے وکھیا اے بھی گل سن لو میری توجہ دے نال سارے بھرا. گرامی قدر حضرات، بسا اوقات یہ بھی ایک انداز ہے. مسجد سنیا دی بڑی کھلوتی نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھے ہویا ہے. بسا اوقات کئی لوگوں کا ذہن خراب کیتا جاندہ، نہیں یہ شرک ہو گیا، برابری ہو گئی ہے. ادھر دیکھنا میری طرف، اللہ دا نام منو. یہ اللہ رسول دے نام دے نال ہی شرک ہونا ہے تو مڑ دسو تسی مسلمان کیویں ہونا ہے؟ کیوں حضرت شاہ صاحب جی انہاں دے نال ہی شرک ہونا ہے تو دسو مسلمان کدوں ہونا ہے؟ چنگے آئے مڑ رنجیت سنگھ دے پوتری رہوا آ گئے ہو تے مڑ بھی اللہ رسول دا نام کٹھا لکھیا کھلوتا ہے، بلکہ 10 فٹ دا فرق ہے بوئے دے اتے تامی شرک ہے. میں کیا بابے آدم دا پتر ہے؟ اکھے جیا.
میں کہ مڑ ترکڑا ہو کے سن پیو دی گل میں بابے آدم بھی کرتا میں نہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام نو آکھیا چاہلے سے یردیاں کتابہ نہ لبے فقیر حاضر ہے فرمایا پترا اللہ دی عبادت تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی سجدے دے لائق صرف اللہ ہے کیا بالکل ٹھیک ہے اس تو بعد فرمایا جدو مشکل پھس ونجے آخر زمان نبی تے درود پڑھے مشکل چو نکل جائے گا 5-7 بندیاں دے ہاتھ تلے رہ گئے کمزوریاں نے دکھاؤ بچے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو سارے بولو ذرا پیار دینا انہاں پوچھا بابا جانے کون ان جنہاں دا ذکر پہ کر دے ہو فرمایا جس ویلے رب نے میرے وچ روح پھونکی ہے میں جدو اپنی آنکھ کھولی ہے اللہ دے عرش نو دیکھیا ہے ایک پاوے دے اتے خدا دا نام ہے دوسرے دے اتے مصطفیٰ دا نام لکھے ہوئے ہیں بولو سبحان اللہ لبیک دا نعرہ لا لو بھائی کھول کے لاؤ کھول کے لاؤ کھول کے لاؤ لبیک دا نعرہ توجہ ہے ایک باری رل کے لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ جیتے رہی اللہ دے او بندے او پہلو دسو او دی شان ہے تا نمی فیس دی تقریر ہے جڑی ذمہ پہ آلا ہے نا کیوں شاہ جی واہ انصر بڑے ہی نانو داسے تا اسے ہی سارو ہے نہیں ہیں اے بھی ساڑھا بھائی ہے بڑا محبت اللہ شخص ہے اللہ انہوں خیر رکھے برکت دے وے توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو کو نہیں جاگ دے بیٹھے یہ ترائے موضوع ذمہ لاگ گئے نو جی میں آدھا نا مختاریہ گال واد گئی ہے ہاں اے مختاریہ گال ود دی کلوتی ہے لیکن میں ڈھیر وداؤ کوئی نہیں انشاءاللہ موڑا اسائیں آج آئے تا پچا آ جاؤ ہاں موڑ باقی بھی تو انہوں سنا آج اسائیں ٹینشن نہ لو میں موضوع سیرے لا لین دیو دوستان مکرم سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فرمایا درود پڑھ کونن فرمایا اونے جنہاں دا نام اللہ دے عرف دیکھ پاوے تے لکھیا ویکھیا ہے میں آکھیا جناب ساڑی کوئی لڑائی نہیں لعنت بھیجنا میں پھر کباری جتے لیکن اس بات تے بھی میں لعنت بھیجنا کہ بندہ حق نہ بیان کرے حق کے ہے اگر اللہ دے عرش تے ایک پاسے اللہ دا نام دوسرے تے میرے نبی دا نام لکھیا جا سکتا ہے تے پتہ لگیا جنہاں دا تعلق عرش والے رب دے نال ہے انہاں دی مسیح تے بھی یہ لکھیا جائے مسیح تے بھی یہ لکھیا جائے اور سنو اگلی بات فرمایا ابا جان انہاں دی کو ہور شان بھی سناؤ فرمایا سنائی نا فرمایا انہاں دے صدقے میری توبہ قبول ہوئی ایتھے غلطی دا ازالہ بھی کر لو بعض لوگ آدھن بابے آدم کو لو گناہ ہو گیا تھا ساڑھے کو لوگ کہڑی کہاری آ جاسی میں کہا چپ ہے چھوڑیا زبان بند کر اپنی تینو پتہ ہی کوئی نہیں نبیوں دے بارے بولنا کیویں ہے ہاتھ تے چراؤ اپنی اج خبردار نبیوں دے بارے کوئی لوز جملہ نہیں بولنا مڑا آدم علیہ السلام دنیا تے کیوں آئے میں آکھا تیری ورگی چبل نو چھڑنا ہے جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ تے آکھو تیار ہے کیوں حضرت شاہ جی سن لو دو حکمت علماء بیان ویسے تے بہت ساریاں جڑیاں سارے دست میں نو یاد ہیں پہلی حکمت ہے اگر جناب آدم علیہ السلام جنت دے وچ رہندے نا تے ساری اولاد اتھائی ہویا تو اتھائی رویا تے بڑا کافر بھی سارے اتھائی ہو مینا وچے ابو جال وچے ابو لہب وچے یزید وچے ٹرمپ توجہ تو کوئی نہ کیتی ہو سی نا نہیں توجہ وچے ہوئی کیمرون جنہوں پر اسے چاٹ وجی ہے وہ ویکھے نہیں فرانس دے صدر نو چاٹ وجی کڑکا کے سٹی ہو وہ باندر دے منہ والا بھائیدہ بھائیدہ دریہ نہ ہکو اوڈی سپیٹ اچ آیا نہیں جیڈی اچ واپس گیا ہے میں کہا اجے اے چاٹ تیرے ملک دے بندے دی ہے تو یہ چاٹ تینو زیشان ورگ دی ٹھکے آ تینو لگ لو جاوے آ تچا کے بولو چانا کیوں کیا صاحب یہ تو مڑ چماٹ مارے آ تو مڑ آہو سمجھ گیا ہی ہو سمجھ اگلی گال نہیں نہ کردا ہوں گرامی قدر حضرات اس واسطے یہ سارے بیچو میں نا شداد قارون جتنے بڑے بڑے کافر پلیت اب بیٹھے ہو توجہ تو کرو فرانسی ٹالے بڑا تھکے بیٹھے ہو تو سلام چپڑیے نے تو گال سنو بڑی سوادی آ گئی نے
یہ سارے ویچو منا تے مڑ بھی نہ آخنا لے یہ سارے ہی اتنے نے ایو رولا مکاون واسطے ایو مسئلہ حل کرن واسطے رب نے فرمایا آدم تسی تے جانا کوئی نہیں پر اسی سبب بہندہ بناواں گے تسی دنیا تے جاؤ گے پر ٹینشن نہیں لینی جڑے پلیت نو نانو چھاڑا جڑے پاک نو نانو بھی تے تینوں جنت موڑوا دے ساچا سمجھ آ گئی ہے اس واسطے آیا جڑا دانا کہا کہ باہر کیوں آئے میں کہا تیرے ورگے نو چھڑن آئے سن نہیں توجہ فرما رہے نا کیوں حضرت جی اور دوسری گل بھی سنو جناب آدم علیہ السلام باہر جدو آئے آپ نے آ کے دسیا لوگو اے او جنت جے دے دروازے تے خدا دا نام بھی ہے میرے مصطفیٰ دا نام بھی ہے میں نہیں آکھنا بھی تالی چاکا لے ہو جتھو دورو نزدیک کو پرانے آئے ہو ہاتھ چاہو اپنے دل اکھنے تے چال بیا ہے جناب آدم علیہ السلام دا پتر حضرت شیس علیہ السلام آدن میں نے ہور اس نبی دیا شانہ دسو فرما کہ شانہ دساں ہوران دی ایک کک دے وچ خدا دا نام ہے دوسرے دے وچ مصطفیٰ دا نام ہے کہ شانہ دساں جنت دے ہر موتی دے ایک پاسے خدا دا نام ہے دوسرے پاسے مصطفیٰ دا نام ہے تینوں کہ دساں جنت دے ہر پتے دے اوپر ایک پاسے خدا دا نام ہے دوسرے پاسے مصطفیٰ دا نام ہے بولو سارے گرامی قدر حضرات آج سانو آکھیا جاندہ ہے اتنے جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتے ہو مسجد میں لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو اور میں آکھیا جے تینوں یہ چنگیاں نہیں لگ دیاں تے جنت واسطے تیاری نہ کری اوتھے بھی ہر پاسے تینوں مصطفیٰ دے جھنڈے جھنڈیاں ہی نظر آؤں ہاتھ اٹھا کے بولو سنیو اوتھے جانا ہی تو مڑ جھنڈے جھنڈیاں نہ پیار کر حضور دا نام ویکھیں تو ٹھر ساڑ نہیں ہو گئی کمال اللہ اللہ تے غیر صلی اللہ تو میں نو چاہی دی آئی حضور دے غلام خوش ہو جان میرے ورگے نکمے بندے دا کام بن جاندہ ہے حضور دے غلام خوش ہو جان یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام فرما پتر پھر اگلی گال بھی دساں یہ ہن خاص پتراں واسطے ہے نہیں توجہ فرما رہا میں کی یاد رہا ہاں فرمایا کہ میں جس ویلے بھی ٹردہ ہوں نا جی فرشتے صف بن کے ٹر پم دے آن تو میں آکھے باری تعالیٰ کی ہے فرشتے نو جدے میں جانا ہے میرے نال 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 فرمایا آدم تینوں کوئی نہیں پتا تیرے متھے دے وچ اساں مصطفیٰ دا نور رکھیا ہے اپنے حبیب دا پانچ چار بندے رنگ بننی بیٹھے نو آندی تو کوئی مجبوری ہو سی کہ جمعہ پڑھ بیٹھے ہو سن میں کیا کراں لیکن جڑے آئی تسی پڑھ گئے ہو انشاءاللہ حیاتی بھر ایتھے رس ہو اللہ دے فضل دے نال توجہ کریا ہے فرمایا میرے دل وچ اشتیاق پیدا ہویا بھی فرشتے جدی زیارت کردے نے میرے پیچھے پیچھے بھیجدے نے کیڑا نور باری تعالیٰ مینوں بھی تبھی کہا پیشانی ہے تے نظر نہیں آوندا پوسٹے چوبے تاں بھی نظر نہیں آوندا تے فرمایا اللہ نے انگوٹھے ظاہر کیتا تے میں چوم لیا ہے تے میں آکھیا مڑ آدم علیہ السلام دا پوتر ہے یو جڑا انگوٹھے چوم لیندا اچھا کے بول بابے والے کام کردا میں ایک علاقے گیا اوتھے بندہ بڑیاں بڑیاں مچھاں رکھی ودا اور میں کہا یہ کی ہے بڑیاں بڑیاں مچھاں تو میں انہوں نے پوچھا میں کوئی نو پوچھا کی رولا ہے جی میں کھوتے تے مکائی لدی ہوئی ہوندی ہے بیٹھے تو کوئی نہ ہو سونا ایگو گال کرنے والی فیصلہ بات دی بولی کہ نہیں جو کتے دے منہ چ بوکر ہوندی ہے ایڈیاں بڑیاں مچھاں رکھنے دا کی فائدہ ہے حالانکہ داڑھی وڈی رکھ مچھ چھوٹی رکھ تے جے مچھ رکھنی بھی ہے نا ایتھوں چھوٹی رکھ آ سائیڈاں تو وڈی رکھ حضرت عمر ایتھوں وڈی رکھ دے آن فرماندا جلے دشمن ویکھ تے ایک واری کانب جاوے حضرت عمر ہے نہیں او دشمن سندا تے مار رہی جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی میرا خیال ہے تھک کے بیٹھے ہو چلیے یار اللہ اکبر میں آکھیا حضرت آدم علیہ السلام نے چومے نہ کھجیا تے میں آکھیا مڑ ابے دا بان انہوں میں پوچھو ایڈیاں بڑیاں مچھاں اگلا میرے پیو دیاں بھی ہاں کہ مطلب آگے یار میں اپنے پیو والے کام کرینا تے میں کہ اس پیو والے کرینا تے اس سالے نہیں تو جو فرما رہے آپ حضرات کچھ خدا کا خوف کرو یار کچھ خدا کا نہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے میں کہ تیری اکھی اس لیک ہیں کہ تین نظر آوے
موبائلاں تے وینا گند، اوتھے وینا کنجریاں دے مجرے، ایدے وینا نبی حیا نو ہاتھ مار. شکر کر اس رب نے موقع دیتا بھی چوم لائے. نہیں وہ دورو مڑ کیویں چومی جاوے؟ میں بڑی گل ہے، بڑا چکا مارے. اب مر رہے ہیں جلے حج عمرہ کرن جانا ہے، حجرے اسو نیڑے جا کے چومنا جب پیچھا اوکے نیڑے جاواں تا پسلیاں بنی دیاں کیویں چومنا؟ اوکے میں تا دورو وہیں کر لینا. میں کہ مر رہے ہیں، پتھر نو پتہ لگ جاندا مینوں دورو چومیا، مصطفیٰ نو نہیں پتہ لگدا. نہیں یار تھکے بیٹھے ہو، چلیے بولو سبحان اللہ. مڑ اگلی گل بھی سنائیے بھاؤ. بس کریے بس تے سبحان اللہ ہے. مدینے جاؤ لگتا ہے بیٹری ہون چارج ہوئی ہے انہاں دی. چلو میں ذرا ٹائم بتائیں بیٹے مجھے. 2 بجن چوں تیرا بھلا ہو. میرا پوت تو لگدا آخری واری سدیا ایداں تو نہ کر یار. اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے. مینوں خوشی ہوئی، ناراض نہیں ہویا سونیا. اللہ مدینے لے جائے تے انج ہی حضور دیاں محفلاں ہوندیاں رہن تے تسی آوندے رہو سارے بھرا. دوستان مکرم آئیے ذرا گفتگو سمیٹوں. آخری بات اور آپ سے اجازت چاہوں. دوستان مکرم، اللہ کے ذکر میں بندے کا سکون ہے. بات دور نہ چلی جائے، میں واپس جڑی گل کرنی سی وہ میں کر لئیے. جنوں سمجھ آنی سی انہوں آ گئی، جنوں نہیں نہ آنی انہاں چند ترٹدا ویکھیا تو انہوں سمجھ کوئی نہ آئی. جڑے نہیں نہ مندے انہوں چاہیے اپنا شجرہ ویکھن بھی کدھر نانکے وہ ہوتا نہیں موڑ ڈلے پہ گئے ہوئی ہے. کیوں حضرت شاہ صاحب اسی تو ہے اجازت مننا والا بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آخری بات کہہ رہا ہوں، بندے نو ابتدا تو انتہا تک ویکھے جاوے نا، اللہ دا ذکر مل جاوے تے سکونے چاہ جائے. سنو بندہ پیدا ہوندا ہے کانے چ اذان ہوندی ہے. کیوں ہوندی؟ اللہ دا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا یہ جدو اوہ سنبھالدا ہے اینوں ماں باپ کلمہ پڑھن دن، بلکہ خوشی دے نال کئی دس دن میرا بیٹا پہلا کلمہ سنائے، وہ مڑ توتلی زبان سنائندا ہے. اپنے چھوٹے بچے نوں کلمے نعتاں اشعار پڑھایا کرو. فائدہ پتہ کی ہوندا ہے؟ جتنی دیر بچہ نابالغ ہوے جڑیاں نیکیاں کرے ماں باپ دے کھاتے لکھی جاندیاں. تے جے کو خدا نہ خواستہ گناہ کرے نا تے اللہ فرماندا نہیں یہ تے جے مکلف ہی نہیں بالغ ہو سی تو موڑ وکسائیں کے کرنا. نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہو. اپنے باڑاں نوں سکھایا کر. توجہ ہے دوستان مکرم. اللہ دے ذکر دے وچ جس ویلے بچہ بڑا ہو جاوے اس ویلے پھر انہوں قرآن نادرے پڑھایا جاندہ ہے. اسی طرح ہے جی نماز سکھائی جاندی ہے، دن دے وچ 5 واری اذان سنائی جاندی ہے. مٹھے ہوندے پئے ہو موڑ نکاح ہوے تاں فوت ہو جاوے تاں ہوندا ہے سارا کچھ کہ کوئی نہیں ہوندا. یہ کیا ہے سب کچھ؟ اللہ دا ذکر. فرمایا انسان دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر دے وے. اللہ دا ذکر کیتا کرو جتنا. اگر کوئی آدھنا نہیں یہ سنا اللہ ہوئے میں کہ تو ایو کار پر مار کرتا صحیح نا. اگلی گل تینوں نہیں نہ سمجھے بے حضور دا بھی ذکر اللہ دا ذکر ہے یہ بھی تینوں سمجھا لے جائیں پر پہلی سیڑھی دے قدم ترک. مڑ میں تینوں پوچھا ایتھے صوفیاء نے ایک گل لکھی ہے یقین کرو جدو میں پڑھی مفتی احمد یار انہاں کمال کر دیتی. آئے ہائے ہائے فرماندے نے اگر تھوڑا جا غور کیتا جائے نا تو یہ معنی یہ کھور بندا ہے کہ فرمایا اللہ فرماندا ہے میرے ذکر دے وچ تواڈے دلاں دا سکون ہے. اے دے ویکھو پیر صاحب تسبیح لے کے بیٹھے سن نا پیراں نوں پوچھو کی ذکر پہ کر دیا اے دسن گے بھی میرا ذکر کی سی. انصر بھائی تسبیح لے کے بیٹھے نوں پوچھو کی ذکر اے دسن گے اے آکھن گے سبحان اللہ اے آکھن گے اللہ. ذیشان نوں پوچھو اے تسبیح لے کے بیٹھا اے آکھے گا میں لا الہ الا اللہ. اے دا مطلب ہر دا ذکر وکھرا ہے. جی اگر یہ معنی لیا جاوے اللہ فرماندا جیڑا میں ذکر کرنا نا جدو تسی او کیتا تے دل دا سکون ہونا ہے.
میں کہا مولوی دل تے ہاتھ رکھ تے سر تے قرآن رکھ مینوں دس اللہ کے دا ذکر کردا ہے آخے اللہ نے فرمایا میں تے اپنے حبیب دا ذکر کرنا کہ جے ایو مطلب ہے تے مڑو مصطفیٰ دا ذکر کر سے تے دل نو سکون مل جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نہیں کا یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لو جی ہون چلاؤ سیالوی ساؤنڈ ڈالے ہو 100/100 نمبر تو آٹا جناب او لگیاں توڑ نبھوندا مدینے والا سونا وہ سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنانو کوئی نہ چلے جنانو کوئی نہ چلے انہوں گل نال لوندا ایک منٹ بیٹھیے ایک منٹ یہ حضور کی نعت کا تقدس بیٹھ جائے بیٹھ او پتر او ٹوپی آڑیا او دھمی نال دی تیری گرمی نہیں لاندی او بہ جاؤ مدینے منجے بھئی یہ حضور کی نعت کا تقدس بیٹھ جائیں ذرا او لگیاں توڑ نبھوندا مدینے والا سونا سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا جڑے سگ پنجتاں دے دردے او حیدر نے کر دے او حیدر نے کر دے او جھولیاں بھر دیندا مدینے والا سونا او سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا معراج دی رات حضور اوتھے پہنچے جتھے جبرائیل بھی نہ پہنچ سکے شاعر نے کیا لکھا جتھے جبرائیل نہ جاوے جتھے کوئی پیر نہ پاوے جتھے کوئی پیر نہ پاوے اوتھے بھی جاندا تے آوندا مدینے والا سونا وہ سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا سلام کے لیے کھڑے ہو جائے